مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن، مثال مومن کی، مثل الخامت من الزرع، جیسا کہ مثال کھیتی میں لگے ہوئے خوشے کی، کھیتی میں لگا ہوا خوشہ سمجھتے ہیں، جو بیج بویا اور اس سے جو کومپل پھوٹی ہے، جو خوشہ نکلا ہے، اس کی مثال مومن سے ہے۔ فرمایا تفیئها الریاح تعدلها مرۃ وتضجعها اخرى، فرمایا ہوا کبھی اس کو جھکا دیتی ہے، کبھی کھڑا کر دیتی ہے۔ ہوا کے ذریعے وہ جھکتا رہتا ہے، اٹھتا رہتا ہے، کھڑا ہوتا رہتا ہے۔ یہ مومن کی مثال، حتیٰ یأتیہ الموت، یہاں تک کہ مومن کی موت واقع ہو جائے گی۔ میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، ذرا حدیث پوری کر لوں، پھر اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ یہ جو حضور نے مثال دی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ مثل الکافر ہے، اور فرمایا کافر کی مثال کا مثل الارضۃ المجزیۃ، جیسا کہ صنوبر کا درخت ہے، جیسا کہ صنوبر سرو نہیں ہوتا، اس کو صنوبر، علی اصلہا المجزیۃ، علی اصلہا، جو اپنی جڑوں پہ اکڑا رہتا ہے، جو اپنی جڑوں پہ بالکل ایسے ٹائٹ ہو کے رہتا ہے، لا یصیبھا شیء، جسے ہوائیں کچھ نہیں کر سکتی، اس کو نہ گرا سکتی ہے، نہ جھکا سکتی ہے، نہ اٹھا، حتی انجعافھا مرۃ واحدہ، یہاں تک کہ جب اللہ چاہتا ہے تو ایک مرتبہ اس کو پورے کو گرا دیتا ہے۔ رب جب چاہتا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ پورے کا پورا گر جاتا ہے، جب گر جاتا ہے پھر مڑ کے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جناب پوری حدیث مکمل ہوئی یہاں تک۔ اب یہاں پر جو مومن کو تشبیہ دی گئی وہ سمجھنے والی ہے کہ حضور نے اس کو ایک خوشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ مومن ایک خوشے کی مثل ہے کہ ہوائیں اس کو جھکاتی رہتی ہیں، سیدھا کرتی رہتی ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ مومن انسان ہے، کوتاہیاں، غلطیاں، کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، وہ اللہ کو راضی کر کے پھر اپنا معاملہ سیدھا کر دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مومن جو ہے وہ اکڑتا نہیں ہے، مومن غلطی کر کے اکڑتا نہیں ہے، وہ رب سے معافی مانگ لیتا ہے، یا اللہ جی غلطی ہو گئی ہے، مالک میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور مالک و مولا گناہوں کی معافی مانگنے پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا وہ عبادات پہ راضی نہیں ہوتا جتنا گناہگار بندے کے گناہوں اور رونے دھونے اور آنسوؤں سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، او کما قال، فرمایا گناہگار کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ گناہگار کے آنسو اللہ کے حضور ان کی قیمت زیادہ ہے تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح سے۔ اب بندہ بظاہر سمجھتا ہے کہ یار تسبیح پڑھنے والے کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، آنسوؤں کی قیمت کیوں زیادہ ہے؟ اس پہ شارحین نے، محدثین نے وضاحت پیش کی ہے، فرماتے ہیں تسبیح پڑھنے والا اپنا